کیا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا اوپیک اور اوپیک پلس سے الگ ہونا صرف ایک پالیسی تبدیلی ہے یا عالمی توانائی کے نظام میں ایک بڑی دراڑ کی ابتدا؟ اگر دہائیوں سے قائم کوٹا سسٹم اب ٹوٹنے لگے تو کیا تیل کی قیمتیں کسی مرکزی کنٹرول کے بغیر مستحکم رہ سکیں گی؟ کیا یہ فیصلہ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ اب ہر ملک اپنی پیداواری طاقت کے مطابق کھیلنا چاہتا ہے؟ اسٹریٹ آف ہرمز جیسے حساس راستوں پر بڑھتی کشیدگی کیا اس آزادی کو مزید خطرناک بنا سکتی ہے؟ اگر سعودی عربیہ اور رشیا اپنی حکمت عملی بدلتے ہیں تو کیا یہ خاموش آئل وار کی شکل اختیار کر لے گا؟ کیا بڑے خریدار جیسے چائنا اور انڈیا اس بدلتی صورتحال کو اپنے حق میں موڑ سکیں گے؟ اگر مارکیٹ پہ سپلائی کے فیصلے اجتماعی نظم کی بجائے انفرادی مفاد کے تابع ہو جائیں تو کیا قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ایک مستقل حقیقت بن جائے گا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا یہ قدم ایک عارضی حکمت عملی ہے یا اس نظام کے اختتام کا آغاز جس نے دہائیوں تک عالمی تیل کی سیاست کو قابو میں رکھا؟ اس سارے منظرنامے کا احاطہ اسی وی لاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے 1 مئی سے اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور یہ اعلان محض ایک ادارہ جاتی تبدیلی نہیں بلکہ عالمی توانائی کے نظام میں ایک بنیادی دراڑ کی ابتدا ہے۔ تقریباً 6 دہائیوں تک اس اتحاد کا حصہ رہنے کے بعد ابوظہبی کا یہ فیصلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تیل کی سیاست اب اس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں روایتی نظم و ضبط کی بجائے انفرادی مفادات اور تیز رفتار فیصلے زیادہ اہم ہو چکے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ اس فیصلے کی گہرائی کیا ہے، سب سے پہلے اس ڈھانچے کو دیکھنا ضروری ہے جس کا امارات حصہ رہا۔ اوپیک صرف ایک تنظیم نہیں بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک اپنی پیداوار کو محدود یا بڑھا کر عالمی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ بعد میں جب رشیا جیسے بڑے پروڈیوسرز بھی اس میں شامل ہوئے تو اوپیک پلس ایک وسیع تر اتحاد بن گیا جس کا مقصد عالمی سپلائی کو ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت چلانا تھا۔ اس اتحاد کا بنیادی اصول یہ تھا کہ ہر ملک اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اجتماعی فیصلے کے تحت تیل نکالے گا۔ امارات کا اس نظام سے باہر آنا دراصل اسی اصول کو چیلنج کرنا ہے کہ اب وہ کسی کوٹا کا پابند نہیں رہے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پیداواری صلاحیت کے مطابق تیل مارکیٹ میں لا سکتا ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ امارات گزشتہ چند برسوں میں اپنی آئل پروڈکشن کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کر چکا ہے۔ اس نے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے ذریعے اپنی پیداواری گنجائش کو بڑھایا، اربوں ڈالرز کی جدید ٹیکنالوجی اپنائی، اور اب وہ اس مقام پہ کھڑا ہے جہاں وہ مزید تیل نکال سکتا ہے، مگر اوپیک کے قواعد اسے روکتے تھے، وہ اب رکاوٹ ختم ہو چکی ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عالمی سطح پر تیل کی سپلائی پہلے ہی دباؤ میں ہے۔ مختلف جغرافیائی تنازعات، پابندیاں اور لاجسٹک رکاوٹوں نے مارکیٹ کو غیر یقینی بنا رکھا ہے، اور خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہرمز کی صورتحال ایک مستقل خطرہ بنی ہوئی ہے جہاں کسی بھی قسم کی کشیدگی تیل کی ترسیل کو متاثر کر سکتی ہے۔ امارات نے اپنے بیان میں اس پہلو کا حوالہ دے کر واضح کیا ہے کہ اس کا فیصلہ صرف معاشی نہیں بلکہ سیکیورٹی اور رسد کے خطرات کو مد نظر رکھ کے کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فوری اثر کیا ہوگا؟ بظاہر امارات نے یہ کہا کہ وہ پیداوار میں اضافہ بتدریج اور مارکیٹ کی طلب کے مطابق کرے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب اس کے پاس مکمل آزادی ہے۔ اگر عالمی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ فوری طور پہ زیادہ تیل مارکیٹ میں لائے گا، اگر قیمتیں گرتی ہیں تو وہ اپنی حکمت عملی تبدیل کر لے گا، اور یہ لچک اسے دوسرے ممالک کے مقابلے میں ایک برتری دے گی۔ اس فیصلے کا سب سے بڑا اثر خود اوپیک پہ پڑے گا، کیونکہ یہ تنظیم ہمیشہ اس اصول پر قائم رہی کہ اس کے ارکان اجتماعی نظم و ضبط کا حصہ رہیں گے۔ اگر ایک اہم ملک اس سے نکل کر آزادانہ راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن جائے گا، خاص طور پہ وہ ممالک جو پہلے ہی کوٹا سسٹم سے ناخوش ہیں، وہ اب اس راستے پر غور کریں گے، اور اس طرح اوپیک کی اجتماعی طاقت کمزور ہو جائے گی اور اس کی وہ حیثیت جو دہائیوں سے قائم تھی آہستہ آہستہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر سعودی عربیہ کا کردار بھی اہم ہے کیونکہ وہ اوپیک کا سب سے بڑا اور بااثر رکن ہے۔ سعودی عرب ہمیشہ سے پیداوار کو کنٹرول کر کے قیمتوں کو مستحکم رکھنے کی پالیسی پر عمل کرتا رہا۔ اگر امارات جیسے قریبی اتحادی الگ ہو کر آزادانہ پیداوار شروع کرتے ہیں تو یہ سعودی حکمت عملی کے لیے ایک چیلنج بنے گا۔ اس سے دونوں ممالک کے درمیان پالیسی اختلافات بھی سامنے آئیں گے جو خلیجی سیاست پر اثر انداز ہوں گے۔ عالمی سطح پر اس کا اثر صرف قیمتوں تک محدود نہیں رہنا بلکہ توانائی کی جغرافیائی سیاست بھی بدل جائے گی۔ بڑے درآمد کنندگان جیسے چائنا اور انڈیا اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔
اگر امارات زیادہ تیل مارکیٹ میں لاتا ہے تو یہ ممالک بہتر شرائط پہ سپلائی حاصل کریں گے، جس سے ان کی معیشت کو سہارا ملے گا۔ دوسری طرف دیکھیں تو مغربی ممالک خاص طور پہ یونائٹڈ سٹیٹس اس تبدیلی کو اپنے اسٹریٹجک مفادات کے تناظر میں دیکھیں گے، کیونکہ توانائی کی قیمتیں براہ راست ان کی داخلی سیاست اور معیشت پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ فیصلہ سرمایہ کاری کے زاویے سے بھی اہم ہے۔ جب ایک ملک اوپیک جیسے اتحاد سے نکلتا ہے تو وہ دراصل سرمایہ کاروں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اب اس کی پالیسی زیادہ خود مختار اور لچکدار ہے۔ اس سے غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو سکتا ہے، خاص طور پہ توانائی کے شعبے میں جہاں سرمایہ کار ہمیشہ مستحکم اور منافع بخش مواقع تلاش کرتے ہیں۔ ایک اور پہلو جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ دنیا تیزی سے قابل تجدید توانائی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایسے میں امارات کا یہ فیصلہ بظاہر اس کے برعکس لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک عبوری حکمت عملی ہے۔ یعنی جب تک تیل کی مانگ موجود ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی معیشت کو مستقبل کے لیے تیار بھی کر رہا ہے۔ تو پھر یہیں سے کہانی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے یہ فیصلہ کیوں کیا، بلکہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد عالمی تیل کا پورا کھیل کس سمت میں جائے گا، کیونکہ جب ایک بڑا پروڈیوسر اوپیک اور اوپیک پلس کے دائرے سے باہر آتا ہے تو وہ صرف اپنی پالیسی نہیں بدلتا، وہ ایک دروازہ کھول دیتا ہے جس سے دوسرے بھی گزر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اثر جو ہے وہ مارکیٹ سائیکالوجی پہ پڑے گا۔ تیل کی قیمت صرف سپلائی اور ڈیمانڈ سے نہیں بنتی بلکہ وہ توقعات سے بنتی ہے۔ جب مارکیٹ کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایک بڑا ملک اب کوٹا سسٹم کا پابند نہیں ہے تو فوری طور پہ یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ سپلائی بڑھے گی۔ یہ خدشہ ہی قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے کافی ہے، چاہے حقیقت میں پیداوار ابھی نہ بھی بڑھی ہو۔ یعنی بعض اوقات فیصلہ خود سے زیادہ اس کا تاثر مارکیٹ کو ہلاتا ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال ہے کہ کیا واقعی امارات فوری طور پہ اپنی پیداوار میں بڑا اضافہ کرے گا؟ تکنیکی طور پہ اس کے پاس صلاحیت موجود ہے، کیونکہ اس نے پچھلے چند برسوں میں اپنی پیداواری گنجائش میں نمایاں اضافہ کیا ہے، مگر عملی طور پہ وہ ایک محتاط راستہ اختیار کرے گا، کیونکہ اگر وہ اچانک بہت زیادہ تیل مارکیٹ میں لے آتا ہے تو قیمتیں گریں گی اور اس کا نقصان خود اسے بھی ہوگا۔ اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ایک متوازن حکمت عملی اپنائے جہاں وہ آزادی بھی برقرار رکھے اور قیمتوں کو بھی مکمل طور پہ گرنے نہ دے۔ تو یہ وہ لمحہ ہے جہاں پر سعودی عربیہ کا کردار اہم ہوتا ہے۔ سعودی عرب ہمیشہ سے اوپیک کے اندر ایک مرکزی طاقت رہا اور اس کی پالیسی اکثر قیمت کو مستحکم رکھنے پر مرکوز رہی۔ اگر امارات آزادانہ پیداوار بڑھاتا ہے تو سعودی عرب کے پاس دو راستے ہوں گے، یا تو وہ اپنی پیداوار کم کر کے قیمت کو سہارا دے یا خود بھی پیداوار بڑھا کر مارکیٹ شیئر کے جنگ میں داخل ہو جائے۔ اگر دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو پھر ایک خاموش آئل وار کی شکل ہوگی، جہاں ہر ملک زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ۔ اسی تناظر میں رشیا کا کردار بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اوپیک پلس کا ایک اہم ستون رہا ہے۔ اگر اوپیک کا ڈھانچہ کمزور ہوتا ہے تو روس کو بھی اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنا پڑے گی، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب وہ پہلے ہی مختلف پابندیوں اور جغرافیائی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ اس لیے تیل کی قیمتیں صرف معاشی نہیں بلکہ سیاسی بقا کا مسئلہ بھی اس کے لیے بن جائیں گی۔ اب اس تصویر کو آپ خلیج سے نکالیں اور عالمی سطح پہ لے جائیں تو پھر اس کے اثرات اور واضح ہوں گے۔ بڑے درآمد کنندگان جیسے چائنا اور انڈیا اس صورتحال کو ایک موقع کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مارکیٹ پہ سپلائی بڑھتی ہے تو وہ بہتر قیمتوں پہ تیل لیں گے، جس سے ان کی معیشت کو فائدہ ہوگا، لیکن دوسری طرف یونائٹڈ سٹیٹس کے لیے یہ صورتحال دو دھاری تلوار کی مانند ہے، کیونکہ کم قیمتیں صارفین کے لیے فائدہ مند ہوں گی مگر امریکہ کی اپنی شیل انڈسٹری کے لیے چیلنج بن جائے گی۔ تو یہاں پھر ایک اور زاویہ سامنے آتا ہے اور وہ ہے توانائی کی منتقلی کا۔ دنیا جو ہے آہستہ آہستہ قابل تجدید توانائی کی طرف بڑھ رہی ہے، یعنی سولر کی طرف اور ونڈ پاور کی طرف، مگر یہ عمل ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ایسے میں اگر تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو یہ منتقلی سست پڑ جائے گی، کیونکہ سستی توانائی ہمیشہ روایتی ذرائع کی طرف جھکاؤ پیدا کرتی ہے۔ اس طرح امارات کا یہ فیصلہ نہ صرف موجودہ مارکیٹ بلکہ مستقبل کی توانائی پالیسی پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اب اگر اس پورے منظرنامے کو ایک وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ معاملہ صرف ایک ملک کے فیصلے کا نہیں، ایک نظام کی تبدیلی کا ہے۔ اوپیک نے دہائیوں تک ایک ایسا توازن قائم رکھا جس میں سپلائی کو کنٹرول کر کے قیمتوں کو ایک حد کے اندر رکھا جاتا تھا، مگر اب جب اس توازن میں دراڑ پڑ رہی ہے تو مارکیٹ زیادہ غیر متوقع ہو جائے گی، جہاں ہر ملک اپنی حکمت عملی کے تحت فیصلے کرے گا۔ تو یہ صورتحال ایک ایسے کھیل کی مانند ہے جہاں پہلے تمام کھلاڑی ایک ہی ٹیم میں تھے اور ایک ہی حکمت عملی کے تحت کھیل رہے تھے، مگر اب وہی کھلاڑی الگ الگ ٹیمز بنا کر میدان میں اتر رہے ہیں۔ اس میں ہر ایک کے پاس جیتنے کا موقع ہے مگر ہارنے کا خطرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ تو سوال وہی ہے کہ اس پوری بحث کا جو مرکز ہے کہ کیا یہ ایک وقتی حکمت عملی ہے یا ایک مستقل رجحان کا آغاز؟ اگر دوسرے ممالک بھی اسی راستے پہ چلے تو اوپیک کا کردار بتدریج کم ہوگا، تیل کی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہوگی
جہاں اتحاد کی بجائے مقابلہ غالب ہوگا، اور یہی وہ مقام ہوگا جہاں سے آنے والے مہینے اور آنے والے سال اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ دنیا ایک منظم توانائی نظام کی طرف واپس جاتی ہے یا ایک ایسے کھلے میدان میں داخل ہوگی جہاں ہر ملک اپنی بقا اور برتری کی جنگ خود لڑ رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔